السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا عنوان عورت کی آواز کا پردہ، شرعی حقیقت۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان کرم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں ہم نے عام طور پر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ ایک بہت خوبصورت جو ہے نا غلط فہمی ہے جس کو نکالنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بچیوں کو، خواتین کو نعت خوانی سے، تلاوت سے اور اس طرح کے معاملات سے روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا آپ عورت کا پردہ ہے، عورت کی آواز جو ہے نا وہ دوسرے تک سننی چاہیے، اس کے کان بند کر لینے چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ مجھے اس کی جو ان کی لاجک ہے اس کی کوئی دلیل ابھی تک میری نظر سے تو گزری نہیں ہے، ممکن ہو، لیکن جہاں تک میں آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ستہ اور قرآن مجید کی تصریح سے تو ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ بہت اونچی بولا جائے تو وہ نہ مرد کو اچھا ہے نہ عورت کو اچھا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی علیہ السلام کے حکم دیا ہے کہ جب آپ سے کوئی پوچھے، باہر سے ناک کرتا ہے اور آپ گھر کے کوئی کام کے سلسلے میں آتا ہے تو صرف وہاں پہ ایک ادب بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نرم گوئی سے بات نہ کرے جس سے اس کے دل میں شیطان کوئی ایسا مرض پیدا نہ کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت جب کسی غیر محرم آدمی سے بات کرے، بالخصوص اجنبی آدمی سے بات کرے، تو اس کی آواز میں تھوڑی سی ترشگی ہونی چاہیے تاکہ دوسرا آدمی محسوس کرے کہ اس خاتون کے حوالے سے میں غلط جو سوچ اپنے دل میں نہ پالوں۔ لیکن یہاں پر یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر عورت کی آواز کا پردہ ہوتا تو لازمی ہمارا اس کا کوئی نہ کوئی اور سلیقہ بتایا جاتا تاکہ عورت جو ہے وہ گھر سے آواز پر جواب دینے کے بجائے کوئی اور جواب دے۔ دوسری بڑی اہم بات جو ہمیں نظر آتی ہے، ازواج نبی علیہ السلام جو ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا باقاعدہ سلسلہ رکھا، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین جتنے بھی لوگ تھے ان سے بالخصوص جو گھریلو زندگی کے حالات کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن جو ہیں وہ ان کو ان کے سوالات کے جواب دیتے تھے۔ بالخصوص حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو خاص طور پر تدریس اور ان کی جو خدمات ہیں علمی حوالے سے، ان کو گراں قدر امت نے گردانا ہے، اور غالباً امت کو 1/3 حصہ جو احادیث کا ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے ملا ہے۔ تو آپ دوستوں مجھے بتائیں کہ اگر پردہ ہوتا تو بھئی پھر ازواج مطہرات صحابہ کرام سے بات نہ کرتی اور وہ پھر کسی اور لکھ لکھا کے اور کسی اور سلیقے سے یہ بات امت تک پہنچتی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے موقع پہ آئے تو خواتین اور بچیوں نے ان کے لیے جو گیت گایا، اور اس کی آج تک احادیث کی کتب میں، سیرت کی کتب میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود ایک شادی میں گئے اور وہاں پہ بچیاں جو تھیں وہ اپنے گانا گا رہی تھیں، ساتھ خواتین بھی تھیں، اور آپ نے ان کو وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ کی مدح میں کچھ کہہ رہی تھیں، تو آپ نے کہا کہ تم اس کی بجائے کوئی اور جو ہے وہ کر لو اپنا، یعنی کہ گیت جو ہیں وہ اپنے شادی والے جو ہیں وہ گا لو۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور نظر آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں کہیں سفر پہ تھے تو اس کا نکاح کر دیا، تو جب آپ واپس آئے تو فرمایا کہ وہ تمہاری خاتون جو لونڈی ہے وہ کدھر ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو اس کا نکاح کر دیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تو کیا وہ والا کام کیا جو انصار والی عورتیں کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو نے کیا۔ تو اس سے مراد جو انصار کی عورتیں بیسیکلی چونکہ شادی کے موقع پہ گانا گاتی تھیں، تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھیں وہاں پوچھا کہ بھئی یہ وہ کام تم کرتے تو زیادہ اچھا تھا۔ تو اس لیے کہ شادی کو شادی نظر آنا چاہیے۔ آج کل ہم نے جو خرافات اور شیطانی ترتیبیں ہم بنا رکھی ہیں وہ بلا شبہ قابل مذمت ہیں، ان کو کسی صورت میں پسند نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے اور بھی میرے پاس ڈھیروں دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح ایک صحابیہ تھی، ان کو آپ نے نماز کے لیے جو ہے آپ نے کہا کہ بھی آپ ان کی جماعت کرا دیا کریں،
پھر وہ تلاوت بھی کرتی تھیں اور اپنے عورتوں کی، اور ان کے لیے آپ نے اذان کا اذن بھی مانگا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ عورت کی آواز جو ہے اس کا پردہ نہیں ہے اگر وہ نعت پڑھتی ہے، اگر وہ تلاوت کرتی ہے۔ البتہ اگر عورتیں یہ کہہ رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اولا یہی ہے کہ خواتین اگر اپنے باتوں کا اظہار کریں، لیکن اگر ان کی آواز باہر چلی جاتی ہے تو اس میں کوئی گناہ اور اس طرح کے معاملات نہیں ہیں۔ اونچی آواز میں چاہے مرد بات کرے گھر میں یا گھر سے باہر، اس طرح عورت بھی اونچی آواز میں بات کرے گھر سے یا گھر سے باہر تو نامناسب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اس کا عقلی دلیل یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے کام کرنے سے روکا نہیں ہے، اور اس کی بڑی مثال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، انہوں نے تجارت کا کام کیا، لازمی وہ ان کو مردوں سے ڈیلنگ ہوتی تھی، اور اس کے بعد ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ مختلف کام کرتی ہیں، تو اگر آفس ورک میں ان کا میلز ممبر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو بھیا وہ کیسے ان سے کمیونیکیٹ کریں؟ لازمی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بات کرنا پڑے گی۔ اس میں ایک ادب رکھا گیا ہے کہ عورت جب شادی شدہ ہے اور وہ باپردہ اور غیر محرم ہے اس کے سامنے، تو اس کے ساتھ اس کی گفتگو میں کوئی ایسا تاثر نہ جائے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا آدمی ہے اس سے غلط معنی لے لے، اس میں کسی طرح کی نرمی کی وجہ سے اس کو کسی غلط فہمی کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور قرآن مجید کی تعلیم بھی یہی ہے کہ عورت جب مرد غیر محرم سے بات کرے تو اس کی بات میں لوچ نہیں ہونی چاہیے، نرمی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا آدمی کو آپ اس میں غلط فہمی پال لے۔ لہذا دوستو، عورت کی آواز کا یہ پردہ والا جو ایک غیر اسلامی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسلام کے اوپر تہمت لوگوں کی ہے جو لوگ لگاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی جو اسلام کی حقیقت جو ہم لوگ چھپا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔